بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ سورہ ہود اور سورہ یوسف کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود کی 118 آیات اور 10 رکوع ہیں، جبکہ سورہ یوسف کی 52 آیات اور 6.5 رکوع ہیں۔ اس طرح یہ 170 آیات مبارکہ اور 16.5 رکوع پر مشتمل پارہ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کے تذکار موجود ہیں۔ انہی واقعات کے تناظر میں ہی اللہ پاک نے اپنے فرما بردار بندوں کا اور نافرمان بندوں کا، مجرم بندوں کا، سزا یافتہ بندوں کا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اپنے پسندیدہ بندوں کا بھی ذکر اسی ضمن میں فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، 800 سال تبلیغ کے دوران 80 افراد ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے ایمان اور جان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ پانی کا ایک جہاز کشتی تیار کی جائے۔ آپ ایک بجرا کشتی تیار کرتے ہیں جس کی لمبائی تقریباً کوئی 500 فٹ کے قریب، اس کی اونچائی 45 سے 50 فٹ کے قریب اور اس کی چوڑائی تقریباً کوئی 90 فٹ کے قریب کہی جاتی ہے۔ 2 سال کا عرصہ اسے لگا، 3 پورشن اس کے بنائے گئے، اہل ایمان کو اس میں سوار کیا گیا، مختلف جانوروں کے جو جوڑے جو اللہ کے حکم سے آپ نے اس میں سوار کیے۔ 40 دن تک زمین نے بھی پانی ابل دیا، آسمان سے بھی پانی برسا، خوب برسا۔ عراق سے یہ طوفان شروع ہوا اور شام کے جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی مبارک لنگر انداز ہوئی، لیکن زمین کے خشک ہونے پر کم و بیش 6 ماہ کے بعد ہی آپ اور آپ کے جتنے بھی اہل ایمان صحابہ تھے وہ باہر تشریف لائے۔ اس طوفان میں جتنے نافرمان اور گناہگار تھے ان سب کو غرقاب کر دیا گیا۔ یہ تذکرہ انجیل میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے اور قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اصحاب الایکہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا ذکر بھی شامل ہے۔ قوم عاد و سمود کو حکم ملا استغفار کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں قوت عطا کرے گا، اللہ تمہیں توانائی دے گا، اللہ تمہیں مال عطا کرے گا اور اللہ رب العزت تمہیں زیادہ بیٹے، یعنی جو تمہاری قوت کا سبب بنیں گے اور تمہاری پشت کو مضبوط کریں گے، یہ سبب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت سیدہ سارہ کے لیے فرشتے اترتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا کیے جانے ہیں۔ قوم لوط کا ذکر ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف ان کی قوم کے افراد جب آگے بڑھے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے میری بیٹیاں ہیں۔ اس سے ایک شائبہ سا ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنی بیٹیوں کی طرف رغبت دلا رہے ہیں افراد کی، لیکن اصل میں جو نبی کی امت کی خواتین ہوتی ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ماں سوائے ان کی ازواج کے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی ان امت کی خواتین کو اپنی بیٹیاں کہا۔ قوم شعیب نے زمین میں فساد کیا، اور جو عیب قوم عاد کے اندر تھے اور قوم نوح کے اندر تھے، قوم صالح کے اندر تھے، انہوں نے انہی روایات کو برقرار رکھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں مصائب سے بچنے اور گناہوں سے بچنے کا یہاں پہ حکم جو ارشاد فرمایا ہے، یقینی طور پہ وہ صرف انہی کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ بالخصوص حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں مذکور ہے، جسے احسن القصص کہا جاتا ہے۔ یہ بہترین واقعہ اس وجہ سے قرار دیا جاتا ہے کہ اس میں بہترین اسباق ہیں۔ یہ ہمت بندھانے والا ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے، اس میں واعظ و نصیحت کا بہت زیادہ سامان ہے، یہ ذہن کو قبل از وقت تیار کر دینے والا ہے۔ اس واقعے کے جو مختلف چیدہ پہلو ہیں وہ اختصار کے ساتھ یوں کہے جا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج ہے، چاند ہے، وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بھائی جل گئے، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، البتہ انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلہ آیا اور وہ آپ کو کنویں سے نکال کے اپنے ہمراہ لے گیا، اور مصر میں انہوں نے کھوٹے داموں آپ علیہ السلام کو وہاں پہ بیچ دیا۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کو خرید لیتی ہے
اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے حسن کی وجہ سے فریفتہ ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ گناہ پر آمادہ ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ اپنا گناہوں کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی طرف آگے بڑھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا آپ آگے بڑھتے گئے، تو وہ جو مقفل دروازے تھے، لاک ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ سارے کے سارے کھلتے گئے، اور پھر آپ کی پاک دامنی کی گواہی ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے نے دی، لیکن پھر بھی آپ کو سزا کے طور پہ قید خانے میں جانا پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ یہ قید خانے کے اندر آپ کا دورانیہ جو پہلے 1 سال بتایا جاتا ہے اور پھر یہ 7 سال تک محیط رہا، اس دوران میں یہاں اس پارے کے اندر 3 خواب اور ان کی تعبیر کا تذکرہ ہے۔ 2 ساتھی تھے آپ کے حواری جو آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں تھے۔ ایک نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو یہاں سے رہا ہوگا اور بادشاہ کا ساقی قرار پائے گا۔ دوسرے شخص نے یہ کہا کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ایک چھابا اٹھا رکھا ہے اور پرندے اس سے چن رہے ہیں۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ آزاد ہونے والے شخص کی آزادی کے بعد حاکم خواب دیکھتا ہے کہ 7 پتلی اور کمزور گائیاں ہیں جو 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا جاتی ہیں، 7 خشک خوشے ہیں اور 7 ہرے خوشے ہیں۔ اس کی تعبیر کے متعلق بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا، لیکن اس کی تسلی و تشفی نہ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ 7 سال خوب فصل ہوگی، اور جو فصل اس دوران میں ہو ضرورت کے لیے صرف استعمال کر لی جائے، باقی یوں ہی خوشوں کے اندر محفوظ کر لی جائے۔ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ خشکی کے ہوں گے اور قحط سالی کے ہوں گے۔ اب وہ جو محفوظ کی ہوئی فصل ہوگی وہ اس میں سے خوشوں کے اندر سے نکال کے استعمال کی جائے گی۔ یہاں جب آپ کو رہائی کا مژدہ دیا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس قید خانے سے نکلنے سے پہلے ہی ارشاد فرمایا، وہ جو خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اس کا الزام کس پر ہے؟ نبی کا دامن بالکل پاک ہوتا ہے۔ آپ اپنی اس برات کو اور پاک دامنی کو بالکل واضح کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ ان تذکار اور واقعات کے تحت اللہ پاک نے بہت سے احکامات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بطور خاص ظالموں کی طرف توجہ نہ کرنے اور دھیان نہ دینے کا حکم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو ہیں جہنمی لوگ، انہیں تو جہنم پکڑ ہی لے گی، تو ہم ظالموں کے ساتھ مل کے ان جیسے جب ظالم ہو جائیں تو جہنم کی آگ ہمارا بھی خدا نہ خواستہ مقدر نہ بن جائے۔ استغفار اور توبہ کا کثرت سے حکم دیا گیا ہے۔ صبح، شام اور رات اللہ تعالیٰ کی نماز کی ادائیگی کا حکم ہے۔ احکام خداوندی کے اوپر ثابت قدم رہنے کا حکم ہے۔ یہ چند ایک مضامین تھے جو 12ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی محبت اور اس کا فہم عطا فرمائے۔